الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ میرے محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین جمعہ، تمام تعریفیں اور ساری برائیاں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کے بسنے والے انسانوں کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ بہت سی ساری نعمتوں سے نوازا، اور اس نعمت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو روشن کیا، آسمان بنائے، چھت بنائے، زمین بنائی، اور زمین پہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنے سہنے کے لیے ہر مخلوقات کو ایک گھر بنایا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کریں اور برائیاں کریں، بزرگی کریں، اگر دن رات اس کی تعریف برائیاں میں لگے رہیں گے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام فرمایا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، انسان کے لیے بس اتنی ہی کافی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک آنکھ جیسی نعمتوں کا عطا کیا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ایک آنکھ کو بھی چھین لے تو انسان لاچار مجبور ہو جائے گا، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دیکھنے سے قاصر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جہاں تک ہمیں اور آپ کو جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی، اس طرح ہمیں اور آپ سے نہیں ہو پاتی عبادت۔ اگر عبادت صحیح طریقے سے ہو پاتی تو آج اس عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر فتنہ فساد، خرافات، لڑائی جھگڑے، ہر طرح کے برائیاں جنم نہیں لیتی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج انسانوں کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے تمام انبیاء کرام پر، خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے ہمارے اور آپ کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا سلسلہ، انبیاء کا سلسلہ، پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، آدم سے لے کر نوح سے علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر یحییٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت زکریا علیہ السلام سے لے کر اور بہت ایسے پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے دور میں جب کسی قوم کے اندر برائیاں پھیلتی، جب کسی قوم کے اندر فتنہ فساد جنم لیتے، جب کسی قوم کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کو نازل کرتے، رسولوں کا سلسلہ جاری کرتے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
اگر اس کی قوم اس کی بات نہیں مانتی، اس کی نافرمانیاں کرتی، تو پیغمبر رسول سمجھاتے کہ دیکھ میری قوم، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کی قوم اگر نافرمانیاں کرتی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو ایسی مٹیاں مل کر دیتے کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ وہ پہلے زمانے کی بات ہے، نبی اور پیغمبر کے زمانے کی بات ہے میرے بھائی، دوستوں، بزرگ۔ جب کسی قوم کے اندر، جب کسی بستی کے اندر یا اس پیغمبر کے درمیان جب کوئی انسان برائیاں کرتے، تو اس ٹائم اگر نبی کی بات نہیں مانی جاتی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سب حیثیت مٹا دیا کرتے تھے، ختم کر دیا کرتے تھے کہ نہیں رہے گا اور نہ برائیاں ہوگی۔ اور آج میرے بھائی دوستو، ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پیدا ہو گئے ہیں۔ بہت بڑا انعام ہے، اکرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ اگر ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی پر عبادت کریں میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، تو ہم اس کی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور آج وہ نبی، وہ پیغمبر وہ نبی جس کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم مصطفیٰ کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم احمد کے نام سے جانتے ہیں، وہ نبی کس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا؟ ہماری خاطر بھیجا۔ اور آج ہم ناز کرتے ہیں اس نبی کی امتی میں رہ کر کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مرنے کے بعد ہم کو قبر سے عذاب سے بچائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ طے ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس رسول کو مانتے ہیں جس اللہ نے پیغمبر کو رسول کو نازل کیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت پر ایمان ہمارا ہے، رسولوں پر ایمان ہمارا ہے، فرشتوں پر ایمان ہمارا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہمارا ہے۔ ناز ہے ہمارے اس امتی کے اندر پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے اندر پیدا کیا۔ ناز ہے سارے مسلمانوں کے لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں۔ آج مسلمان نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرے جا رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے عادات اختیار کر رہے ہیں۔ آج سوچنے پہ مجبور ہے میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں۔ دیکھیے، آج دیکھتے جائیے، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ دنیا کا حال دیکھیے کیا حال ہے۔ آج ہم اتنے سکون سے ہم رہ رہے ہیں یہاں، ہم بہت سکون سے اطمینان سے رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ کا فضل کرم ہے۔ کس لیے فضل کرم ہے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج 10 نہیں مان رہے تو 20 مان رہے۔ ہمارا ایمان ہے، ایسا ہے، ہمارا اور آپ کے درمیان ایسا ایمان ہے کہ مان رہے ہیں۔ اگر مان لیجیے ہم 10 بات کو مانتے ہیں، اگر ایک بات انکار ہو جاتی ہے، اگر ہم اللہ کے سامنے تلافی بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ آج جائیے دوسرے قوم کے اندر دیکھیے، آج عرب کنٹری کا حال دیکھیے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، دوستوں۔ چین سکون اطمینان نہیں ہے، چین سکون اطمینان نہیں ہے۔ رات کو سونے کے لیے اس کو سوچنا پڑتا ہے۔ اس قوموں کے اندر، اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر، اس ملک کے اندر آدمی کو سوچنا پڑتا ہے سونے کے لیے کہ کیسے سوئیں۔ ادھر بمباری ہو رہی ہے، ادھر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ادھر فتنہ فساد ہو رہا ہے کہ نہ جانے مجھ پہ حملہ کر دے گا۔ کہاں سکون اطمینان ہے میرے بھائی، دوستو؟ یہ کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، فضل ہے۔ آج ہم اور آپ سوچیں، غور سے دھیان دیں کہ اللہ نے مجھے ایک انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہم کو موت دے گا، ایک دن موت دے گا۔ اور انسان بنایا کیسا؟ دیکھیے، آپ پوری ساری مخلوق کے اندر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو سب مخلوق سے بہتر انسان کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ انسان سے ایک دن اللہ حساب لے گا، اسی لیے تو پیدا کیا۔ ایک دن حساب کتاب کا رکھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ انسان کو پیدا کیا اور اللہ کو دکھانا تھا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے بنایا ساری چیزوں کو، انسان نہیں بنا سکتا۔ دیکھیے آج ساری چیزیں اللہ نے کیسی چیز اللہ نے مخلوقات کا پیدا کیا ہے کہ انسان دیکھتے دیکھتے حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ کس لیے پیدا کیا؟ آج انسان کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے طے کیا کہ انسان کو مرنے کے بعد ہم حساب کتاب لیں گے۔ اسی لیے تو دنیا کو وجود بخشا کہ زندگی بھی رکھی، موت بھی رکھا، موت کے بعد زندگی بھی رکھی، اس کے بعد آرام ہی آرام رکھا۔ جنت جہنم، جو جہنم ہے کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، نافرمان کے لیے تیار کر رکھا ہے، مشرک کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور جنت کس کے لیے رکھا ہے؟ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ دیکھیے آج ایمان کتنے ہیں، آج اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایمان کتنا ہے ہمارے دل کے اندر۔ ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان سوچنے والا، عقل رکھنے والا، ہوش رکھنے والا، ہر انسان جانتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا ایمان ہے۔ ایمان کس کو کہتا ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں؟ آج حکم ہے کہ فلاں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، بھلائی کرنا ہے، نیکی پہنچانا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے۔ آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، نیکی نہیں کر، بھلائی نہیں کر رہے تو ایمان نہیں ہے۔ مطلب ایمان یہی ہے، ایمان کا مطلب یہ ساری نچوڑ وہی ہے۔
आप अच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर ईमान है। आप बुराई से बच रहे हैं, आपके अंदर ईमान है। आप किसी की मदद कर रहे हैं, आपके अंदर ईमान है। किसी को जो है क्या सवारी नहीं है, और कोई आपके पास गया, भाई कहा कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने कहा, भाई आप मुसलमान भाई ने कहा या कोई मुस्लिम ने कहा कि आज हमको बैठा लीजिए भाई, फला जगह जाना है, आप बैठा लिए, ये नेकी है, ये सदका है, अल्लाह के नबी का फरमान है, ये ईमान है। यही ईमान तो है, और क्या चीज़ है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। सोचें, गौर फिक्र करें, तब हम इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अच्छे इनामात से नवाजेंगे, इकराम से नवाजेंगे। आज दुनिया में एक मिसाल के बाद आगे बढ़ेंगे। आज दुनिया के अंदर एक मिसाल ले लीजिए कि कहीं भी शादी होती है तो उसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं कि उनके लिए खाना भी अच्छा बनाते हैं, उसके लिए बैठने के लिए बिस्तर भी लगाते हैं, अच्छे लगाते हैं, और उसके लिए कुर्सियां भी लगाते हैं कि हमारे मेहमान आएंगे तो बैठेंगे तो कहेंगे अच्छा है, यहाँ पे इत्मीनान है, यानी अच्छा इंतज़ाम किया है, अच्छा इंतज़ाम किया, यानी यहाँ के रहने वाले अच्छे हैं, हम जहाँ रिश्ता किए हैं वो हम बहुत बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं। वो यही सोचेंगे ना, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बहुत सारे चीज़ इंतज़ाम करते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सहने के लिए, बैठने के लिए, बहुत ऐसी चीज़ें जो है उसके लिए जो इंतज़ाम करते हैं कि हमको अच्छा भी कहेगा है, ये भी बात है इस्लाम के अंदर, अच्छा ये अच्छी बात है, आप अच्छे से खिलाइए, अच्छे मतलब बैठने के लिए वो इंतज़ाम कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान के अंदर फरमाया और नबी के ज़रिए बताया। तो आज हम इतने उसके लिए कर रहे हैं तो वो इतना खुश होता है, और जन्नत तो अल्लाह ने मोमिन मुसलमान के लिए बनाया है। आज हम मेहमान यहाँ हैं, कल अल्लाह ताला मेज़बान बनेंगे, मोमिन बंदों के खिलाएंगे पिलाएंगे अपने हाथ से। खिलाना पिलाना हुआ क्यों नहीं, अल्लाह हुक्म दे देगा फलां चीज़ को, वहाँ हुक्म दे दिया गया है, जो जहाँ पे है वहाँ हुक्म दे दिया गया है। मर्द मोमिन मुसलमान जो भी ईमान वाला जो जन्नत के अंदर जाएंगे, वो चाहेंगे कि फलां जगह हमको जाना है, फलां चीज़ खाना है, अल्लाह ताला वो हाजिर कर देंगे, वो अपने आप आ जाएगा, उसके पास है ऐसा इंतजाम ऑटोमेटिक। आज दुनिया के अंदर देख लीजिए कैसे जरीदे हैं, साइंस वाले हैं, न जाने कैसे कैसे चीज़ ऐसे ईजाद हुए हैं कि आज इंसान यहाँ फ़ोन करता है तो अमेरिका में देखता है, जो उसके फ़ोटो देखते हैं, अपनी बीबी का भी फ़ोटो देख लेते हैं। क्या क्या इंतजाम अल्लाह ने अल्लाह ने इंतजाम किया है ना, इंसान इंतजाम नहीं किया है, अल्लाह ने इंतजाम किया है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया है। खैर जो वो अलग बात है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला तक मेज़बान बनेंगे, मेहमानी कराएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। किसके लिए? दुनिया के अंदर आप मेहनत करेंगे, दुनिया के अंदर आप अच्छे काम करके इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए इकराम से नवाजेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह का करम है, फजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया का दौर, नबी का दौर, पैगंबर का दौर, इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी मोहम्मद आए, जिसकी उम्मत में हम लोग पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला ने उसके लिए और उससे पैगंबर जो ईमान लाए, जिस पैगंबर ईमान लाए होंगे वो लोग जो है ये सब जो है जन्नत के अंदर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जन्नत में जाएंगे। देखिए कितना बड़ा इनाम इकराम अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम इकराम रखा है, बहुत बड़ा फजल करम है मेरे भाई दोस्त। सोचे गौर करें और अल्लाह की इबादत भी करें, अल्लाह की नफरमानी नहीं करें। देखिए नफरमानी बहुत बुरी चीज़ है। पैगंबर के अंदर भी नफरमानियाँ हुई थी। आप देख लीजिए हूद अलैहिस्सलाम से कौम को कैसे तबाह बर्बाद किया, बस्ती को उलट दिया गया। जैसे आज हम सोते हैं, खुरकियाई बस्ती में सोते हैं, खुरकियाई बस्ती की मिसाल ले लीजिए, जाए इस सिसवा किसी मुल्क की गांव की मिसाल ले लीजिए। आज हम उस रात को सोते हैं और सोते सोते अल्लाह ताला ने क्या किया, निचला हिस्सा जो है ऊपर ये उठा दिया पूरा, और उसके बाद ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया, नीचे का हिस्सा ऊपर कर दिया, और उसके बाद जो पत्थरों से जो है पत्थरों की बारिश कर दिया और मटिया मेल कर दिया। ऐसे ऐसे अजाब अल्लाह ताला ने नाजिल किया है नाफरमानियाँ करने की वजह से। और नाफरमानियाँ क्या कहते हैं? यही तो नाफरमानियाँ है, यही नाफरमानियाँ मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों। क़यामत से पहले पहले मैं चंद बातों करके एक हदीस करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। क़यामत से पहले ये क़यामत के ये जितने जो है चल रहे हैं, ये जितनी निशानियाँ चल रहे हैं, ये फितने हैं, और फितने के माने आजमाइश के हैं। अल्लाह ताला आजमाइश में ये डाले हुआ है, और इंशाअल्लाह ऐसे होते होते दुनिया कायम हो जाएगी, और जो अच्छे काम करने का अल्लाह ताला उसको बचा लेगा आजमाइश से। जैसे कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कहीं
पत्थरों की बारिश कर रहा है। ऐसा भी होता है जब कहीं आंधी तूफान आता है तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देता है पत्थरों की, इस दौर में भी होता है, और वो तूफान भी दे देता है। तो उसमें कितने लोग हलाक भी हो जाते हैं, कितने लोग बच जाते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं, भलाइयाँ करने वाले होते हैं, नेक काम करने वाले, अल्लाह ताला उसको बचा लेता है। और उसी में अगर वो नाफरमानियाँ करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर है कि किसी को कहा जाता है कि भाई बिस्मिल्लाह करके खाना खाइए, आप फला आदमी को कहिए कि बिस्मिल्लाह करके खाना खाइए भाई, और वो गुस्सा के मारे कह दे कि हमको बिस्मिल्लाह नहीं कहेंगे, तो क्या हुआ? ये अल्लाह की नाफरमानियाँ हुई। इसी को नाफरमानियाँ कहते हैं। कहते हैं दाहिने हाथ से खाना खाओ, उसमें बरकत है, उसमें भलाई है, नेकी है। आज लोग बाएं हाथ से भी खाना खाते हैं। देखिए आप जाते हैं, जो शहर के अंदर जाते हैं तो टेबल लगा हुआ रहता है, उसमें जो है एक चम्मच डाल देते हैं। जो किसी को नाश्ता पेश किया जाता है तो उसके अंदर चम्मच डाल देते हैं, और उस चम्मच से लोग खाना खाते हैं। उस चम्मच से लोग उस इस्तेमाल करके उसको खाते हैं। कोई बाएं से भी खा लेते हैं, कोई दाहिने से भी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा खाना नहीं सही है, ऐसे भी नहीं खाना सही है। मैं बताता हूँ, आज लोग खाते हैं एक चम्मच, न जाने कितने साल से वो चम्मच इस्तेमाल किया जाता है, और उसी चम्मच से मुशरिक काफिर सब खाते हैं। मुशरिक सूअर का वो गोश्त खाते हैं, हराम चीज़ भी खाते हैं, काफिर सूअर का गोश्त खाते हैं, हराम चीज़ खाते हैं, और वही चम्मच वो इस्तेमाल करते हैं। और मुसलमान भी जाते हैं तो वही चमचा जो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, एहतियात करना पड़ेगा आपको, बचिए, ऐसे करने से बचिए। खाना जायज़ है, काफिर के यहाँ खाना जायज़ है, सूरत भी इसका है सूरत, खाना जायज़ है, लेकिन आप ऐसे भी नहीं कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कुर्ब क़यामत के दिन गाने बजाने आम हो जाएंगे, गाने बजाने के आलात हो जाएंगे ज़्यादा, शराब नोशी इस्तेमाल होने लगेगा, उसके बाद जो है रेशम के कपड़े पहनने लगेंगे, सूद खाने लगेंगे। यानी ये कुर्ब क़यामत यानी क़यामत से पहले की निशानी है। और ये 5 जो निशानी, बड़ी निशानी है, 5 बड़ी निशानी है। 5 मिनट के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। 5 बड़ी निशानी है जो क़यामत के बाद, इसके बाद जो है क़यामत आ जाएगी। 5 बड़ी निशानी क्या है? ये सब निशानी पूरी हो गई। ये पूरी जितनी निशानी है वो पूरी निशानी आ गई इसके अंदर, चाहे वो कुफार के अंदर हो, चाहे वो मुशरिक के अंदर हो, चाहे वो काफिर के अंदर हो, चाहे वो हिंदू के अंदर हो। आज वो मुसलमान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कपड़ा की नौबत देख लीजिए, कपड़ा भी जहाँ कह रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन तशब्बह बिक़ौमिन, कुरान के अंदर भी हदीस के अंदर के कि जो कौम जिस कौम की मुसाहबत इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसको उसी में कर देगा। अब करने का एक बात बताता हूँ मेरे भाई दोस्तों, इसका मफहूम यही होता है। करने की बात ये बताता हूँ, समझ लीजिए मेरे भाई नौजवानों, ये ऐसा कभी हरगिज़ नहीं कीजिए। अल्लाह के वास्ते ऐसा नहीं कीजिए। न जाने आज की ज़िंदगी हमारे लिए अच्छे हैं, कल हमारे लिए ख़राब हो जाएंगे, कल हमारे लिए अच्छे हैं, परसों ख़राब हो जाएंगे, चौथे रोज़ हम ना रहेंगे, मर भी जाएंगे, कोई नहीं जानता। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो कौम जिस कौम की मुसाहबत इख्तियार करेगा वो उसी में से हो जाएगा। आज बाल कटाते हैं, मैं एक मरतबा ये कहा था, एक मरतबा और कर देता हूँ। बाल कटाते हैं, स्टाइल से बाल कटाते हैं, ऐसे भी कटा लेते हैं, वैसे भी कटा लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। कभी चारों तरफ से कटा लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। अल्लाह के नबी की क्या बात है कि आप यहाँ से, अल्लाह के नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कहते हैं, हदीस के अंदर था, यहाँ से लौ तक बाल रखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस है, यहाँ तक रख सकते हैं बाल ऐसे तरीके से। अब बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं कटाएं, रखने का यहाँ तक मतलब लो रख सकते हैं। अब ऐसे कटाना तो नहीं है। यहाँ अल्लाह की कितनी बड़ी नाफरमानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी नाफरमानी। अल्लाह ताला ने कहा कि नबी की बात मान लोगे तो हमारी बात मान लिए, नबी राजी, नबी की बात को मान लिए तो हम राजी हो गए। अल्लाह तो यहाँ कहने तो नहीं आया है ना, कुरान नाजिल किया नबी पे, नबी ने हमको बताया, आपको बताया, किसके जरिए? सहाबा के जरिए, नबी के जरिए, पैगंबर के, अल्लाह ताला ने बताया। नबी उम्मती आते गए। आज उलमाए किराम अगर नहीं रहे तो क्या होगा? उलमाए किराम ख़त्म ही हो जाए ना, नमाज पढ़ाने वाला कोई होगा जिसको हदीस भी कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब कैसे पढ़ाएंगे वो? जब याद ही नहीं रहेगा, तरीके नहीं मालूम रहेगा तो क्या पढ़ाएंगे? उसको फेंक देंगे जाकर कहीं, तरीका भी भूल गए। तो ये बात है मेरे भाई। तो बाल कटाने का मतलब मैं ये कह रहा था कि बाल इस तरह न कटाएं, ये हदीस के अंदर नहीं है। ये मुसाहबत इख्तियार करना गैर कौमों की है, यहूद व नसारा की है। यहूद व नसारा खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है दुश्मन है।
اللہ کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا, دیکھیے حدیث کے اندر اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا کافر جو دشمن ہے, مشرک ہمارا دشمن ہے, اس کی جو ہے راہ اختیار نہیں کرو, وہ جس چیز پہ چلتے اس پہ نہیں مت چلو. دیکھیے حدیث کھول کے دیکھیے, کتاب کھول کر کے کہہ رہا ہے, اللہ خود کہہ رہا ہے, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں. کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ آج بال کٹا رہے ہیں, ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. ارے اپنے اچھے سے تھوڑے ہوتا ہے, اللہ کو پسند آنا چاہیے نا, اللہ کو ادھر پسند آنا چاہیے. آج اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے بڑی بڑی قوم کے اندر, دیکھیے یہود حضرت یونس علیہ السلام قوم کے اندر دیکھیے نافرمانیاں کی, کیا حشر ہوا اس کا. سمجھ میں بھائیو, یہ سوچنے کا مقام, غور کرنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ایسے آج بھی جو ہے پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آج آندھی کے ذریعے بستیوں کو تباہ کر سکتا ہے. کیوں؟ سوچتا ہے کہ اگر یہ نہیں رہے گا تو یہ اور عام لوگ جو ہے اس سے بچ جائیں گے, اسی کو تباہ برباد کر دو. ایسے ہی کیا تھا میرے بھائیو دوستو پہلے زمانے میں. سوچیے, غور کیجئے, نہیں سمجھ رہے تو کسی سے پوچھئے جا کر کے میرے بھائیو دوستو. ایسا نہیں کیجئے. کہا کہ ایسے بال کٹائیں جو کسی کو پسند آئے, نبی کا طریقہ اختیار کیجئے. بال ایسے کٹا رہے ہیں, مان لیجئے ایک وہی کٹائے ہوا ہے, حالانکہ وہ کافر ہے, اللہ کو نہیں مان رہا ہے, نبی کو نہیں مان رہا ہے, رسول کو نہیں مان رہا ہے, اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, اس کے جنت جہنم پہ عقیدہ نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. آج اس کے وہ کٹا رہا ہے, اس کا دیکھ کر ہم اسے بال رکھ رہے ہیں. اس کی مصاحبت اختیار کرنا ہوا, آپ اس میں تباہ برباد ہو جائیں گے. وہ مان لیجئے وہ انسان خراب ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دے گا. یہی ہے مصاحبت اختیار کرنے کا میرے بھائیو دوستو بزرگوں. مصاحبت اللہ کے نبی نے کہا, کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے ہی بھیجا تھا؟ ایسے نہیں بھیجا تھا. بہت تکلیفیں برداشت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ارے اونٹ کی وہ جوڑے لادے گئے ان کے گردن پہ, جب سجدہ کی حالت میں ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کے گردن میں اونٹ کی اوجھڑی لادے گئے, لپٹے گئے اونٹ کی اوجھڑی. ایسے ہوئے صحابہ کرام کو اندر دیکھ لیجئے, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے کہ ان کو رسی باندھ کر کے جو ہے امیہ بن خلف جو ان کے غلام تھے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی باندھ دیا کرتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ بدماشوں کو لگا دیتے تھے. اور کیا کرتے تھے بدماش لوگ, لڑکے لوگ کیا کرتے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرتے تھے, مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے پھراتے تھے. ایسے بھی آج لوگ برداشت کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے میرے بھائیو دوستو بزرگوں. یہ ہمارا اللہ کا فضل کرم ہے, آپ مان کے چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کو. آپ کبھی بھی آج سے سوچ لیجئے, کبھی بھی بال کٹائیں تو صحیح طریقے سے کٹائیے میرے بھائی دوستو. نہیں تو اللہ اگر نظر پھیر لے تو ہم کہیں نہیں, آپ بھی کہیں نہیں, کہیں بھی نہیں رہیں گے. دنیا میں بربادی, آخرت میں بربادی, مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے, وہیں سے قیامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نہ جانے قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ کیا جہنم کے آگ میں دھکیلے رہے گا اور اس میں آپ عذاب بھوگتے رہیں گے. ایسا نہیں کریں. مصاحبت اختیار کرنے کا یہی طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں, کب تک کریں گے؟ مریں گے نہیں, مرنا ہے, جانا ہے. کہا کہ 5 بڑی نشانیاں یہ ہو چکی ہے, 5 بڑی نشانیاں باقی ہے. سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ دجال کا ہونا, دجال کا آنا. اس کے بعد نہ مومن کا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا, اور کافر کا ایمان لانا بھی بیکار, اس کا بھی ایمان لانا بیکار. دجال کے آنے کے بعد میں موٹا سا بتا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے. دجال آئے گا تو ایمان لانا کافر کا قابل قبول نہیں ہوگا. مسلمان جو ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو بھی انسان کوئی ایسے گناہ کیے, ہر انسان جانتا ہے, ہم بھی جانتے ہیں, ارے گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خطا کار پیدا کیا انسان کو, گناہ ہوتا ہے, اللہ معاف بھی کرتا ہے, ایسا نہیں ہے, معاف کرتا ہے. کتنے بھی گناہ کر لیجئے, لیکن گناہ کرنے کا طریقہ بھی ہے. ہر گناہ نہیں معاف کرتا ہے, توبہ سے معاف کرتا ہے. ہر گناہ ویسے بھی معاف کرتا ہے. نماز پڑھ لیجئے, روزہ رکھ لیجئے, نفل نماز پڑھ لیجئے, دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ اس کے جیسے معاف کر دیں گے چھوٹے موٹے گناہ. ایسا بھی ہے, نماز پڑھیں گے تب نہ گناہ معاف ہوگا. اب نمازیں نہیں پڑھیں گے, نہ 1 وقت کا نماز پڑھیں گے, نہ 2 وقت کا نماز پڑھیں گے, اور سوچیں گے ایسی زندگی گزار کے ہم چلے جائیں, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کر دے. ایسا تھوڑے ہے, سزا بھگتنا پڑے گا. تو دجال آنے کے بعد مسلمان کا توبہ قبول نہیں ہوگا, اس کے بعد کافر کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. یہ بڑی نشانی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ خسف کا ہونا. خسف کس کو کہتے ہیں؟ ایک مغرب میں خسف ہوگا, ایک مشرق میں خسف ہوگا. مغرب میں, مشرق میں خسف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ملک کو دھسا دے گا زمین کے اندر, زمین کو, پورے ملک کو دھسا دے گا, زمین کے اندر نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں. مشرق مغرب کے اندر دھسا دے گا. اور اس سے مراد لیا ہے علماء کرام نے کہ زبان لیا ہے. مشرق کے خسف سے مراد جاپان شہر کو لیا ہے جو ملک کہلاتا ہے, اور مغرب کے اندر امریکہ کو لیا ہے. وہ علماء کرام جو حدیث کے اندر اس کی تصریح بیان کرتے ہیں, میں اس کو بیان کر رہا ہوں. باقی واللہ اعلم بالصواب.
علماء کرام کہتے ہیں کہ واللہ اعلم بالصواب، اس سے بہتر اللہ ہی جانتا ہے. یہ کہ زمین میں خسف ہونا، یہ دو ہوا، ایک مغرب میں ایک مشرق میں. تیسرا کیا ہے؟ دھوئیں کا، آسمان سے دھوئیں کا نکلنا. آسمان سے دھوئیں کا نکلے گا، اتنا ہوگا دھواں نکلے گا کہ کافر لوگ جو ہے اس سے بہت متاثر ہوں گے اور ایمان والے کم ہوں گے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد راحت دیں گے ایمان والوں کو. یہ میں چھوٹی چھوٹی مثال بتا رہا ہوں، آگے نہیں جاتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. چوتھا کیا ہوگا؟ سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ بڑی نشانی ہے. 5 نشانی کے بعد قیامت آ جائے گی. اب ہم لوگ ادھر رہیں گے یا نہیں رہیں گے تو اللہ کو معلوم ہے. ابھی بھی قیامت دے سکتا اللہ تبارک، وہ اللہ کے علم ہے. مغرب کا سورج سے نکلنا، آج مشرق سے نکل رہا ہے سورج. ایک دن اللہ تعالیٰ حکم دے گا سورج کو کہ مغرب سے نکلو، مغرب سے سورج نکلے گا. اس وقت بھی قابل قبول نہیں ہوگا، توبہ قبول نہیں ہوگا مسلمان کا، اور ایمان لانا کافر کا بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اس میں 2 رائے بیان کیا ہے علماء کرام کا. یہ رائے یہ ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس کے بعد نکلتا ہی رہ جائے گا. اور اہل علم کی رائے یہ ہے، اور اہل علم کا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ صرف مغرب سے نکلے گا، باقی جس طرح مشرق سے نکلتا ہے سورج وہ مشرق سے ہی نکلتا رہے گا. یہ اہل علم کا قول ہے. یہ ہوگی آپ کو 1 2 3 نشان، 4 نشانیاں ہیں. باقی آخری میں ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دجال کے قتل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک مشرق میں ایک جو ہے ہوا جو ہے فرحت بخش خوشگوار ہوا جو ہے چلائے گا، جسے ایمان والوں کے دل کے بغل کے اندر جو ہے درد پیدا کر دے گی، اور وہ اہل ایمان والے جو ہے وہ مر جائیں گے. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ مر جائیں گے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ وہی باقی رہ جائے گا. اور وہ لوگ کیا ہوں گے؟ وہ اپنے زمانہ جاہلیت کے طرز پہ عمل کرنے لگیں گے. جس طرح زمانہ جاہلیت میں تھا نہیں، وہ آدم علیہ السلام زمانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ گمراہیاں تھیں، برائیاں تھیں، بت پرستی ہوتا تھا، آتش پرستی ہوتا تھا. جو بھی کرتے تھے کفار مشرکین وہ اس میں لگ جائیں گے، اور مشرک اور آتش پرستی شروع ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ آخری نشانی بتا رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہ مکہ مدینہ میں جو ہے حج ہوگا، نہ عمرہ ہوگا. حج ہوگا، نہ حج کے لیے جائیں گے، نہ عمرہ کے لیے جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے مدینہ جو ہے ویران ہو جائے گا. وہاں پہ کوئی بھی نہیں رہیں گے، ویران ہو جائے گا. یعنی اس کے اندر آدمی کا نام و نشان نہیں رہے گا، صرف وہاں پہ جو ہے درندے کا بسیرا ہو جائے گا، چوپائے کا بسیرا ہو جائے گا. اس کے بعد قرآن سے حروف کو مٹا دیا جائے گا. آج قرآن کو دیکھ رہے ہیں نا، حروف لکھا ہوا. قرآن کو حروف سے قرآن کے اندر جو حروف ہیں اس کو مٹا دیا جائے گا، بالکل سادہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے نہ مرد عورتوں میں تمیز ہوگی، برائیاں عام ہو جائے گی. راستے میں سارے عام لوگ برائیاں کرنے لگیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا؟ یمن سے ایک آگ کو بھیجے گا، اور وہ آگ جو ہے ہاں کر لے جا کر ملک شام کی طرف، ملک شام میں حشر کے میدان میں لے جائے گا. اور راستے میں اگر لوگ تھک جائیں گے تو وہ آگ بھی رک جائے گی. اور اگر انسان پھر جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائیں گے، جب چلنے لگیں گے تو آگ بھی اس کا پیچھا تعاقب کریں گے. اور جب وہاں پہنچ جائیں گے میدان حشر کے اندر، شام کے اندر، اس کے بعد وہ آگ جو ہے غائب ہو جائے گی. اس کے بعد سور پھونک دیا جائے گا میرے بھائیو دوستو بزرگو. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ کلو شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات. میرے بھائی یہ سوچنے والی بات ہے، یہ سوچیے سمجھیے. اللہ کی نافرمانیاں نہیں کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے. جہاں تک ہو سکے آپ عبادت کیجیے. آپ جو ہے اللہ سے اللہ خوش ہوتا ہے. اگر انسان ناراض ہوتا ہے، دیکھیے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. میں ختم کرنے والا ہوں. اللہ کا کتنا کرم ہے کہ انسان ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر باتیں ڈالتی ہے مومن کے اندر کہ بندے جاؤ نماز پڑھ لو. اللہ تعالیٰ دل کے اندر ڈالتا ہے، بندے نماز پڑھ لو اچھا ہے. ڈالتا ہے. ہر انسان سوچتا ہے. سوچیے، ہر انسان سوچتا ہے یا جانتا ہے. یہ بہت بڑا کرم ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو. ایک حدیث بیان کر کے میں ختم کر دیتا ہوں. 1 منٹ لگے گا، 2 منٹ لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے نزدیک لوگ حلال کو حرام کو حلال کرنے، شراب پینے، باجا بجانے، گانے والیاں عام ہونے، ریشم پہننے، سود کھانے کی وجہ سے بندر سور بنا دیے جائیں گے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، سن لے میرے بھائی دوستو، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا میرے بھائی، رونا آتا ہے میرے بھائی دوستو جو کیوں آج مسلمان بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات مانیے میرے بھائی دوستو کو، سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے میرے بھائی دوستو۔ اللہ نے جنت بنایا، ہمارے آپ کے لیے بنایا جنت، کسی کے لیے نہیں بنایا۔ سوچئے مرنے کے بعد ہر انسان جانتا ہے، مرنے کے بعد ہر انسان جانتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا وقت آدم قبر کا جب بیان ہوتا تھا، صحابہ کرام کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے سے جو داڑھی سے جو آنسو ٹپکنے لگتے تھے، کیوں؟ ڈر تھا، خوف تھا صحابہ کرام کے اندر، اللہ کا ڈر خوف تھا میرے بھائی دوستو۔ یہ اتنی چیزیں بنایا اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے نہیں بنایا ہے، ہمارے آپ کے لیے بنایا، آپ کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا پڑے گا، چلنا پڑے گا صحیح طریقے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی، کس ذات کی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی، سننے والے، جاننے والے، دیکھنے والے اس اللہ تبارک تعالیٰ ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میری امت کے کچھ لوگ فخر و غرور اور تماشے میں رات بسر کریں گے۔ فخر و غرور میں تو اس سے تفصیل نہیں جاتا، وقت نہیں ہے۔ فخر و غرور اور تماشے میں، کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے، لیکن صبح کے وقت وہ بندر سور بنا دیے جائیں گے۔ کہا کہ میری امت کے کچھ لوگ فخر و غرور، کھیل تماشا کرتے ہیں نا، فخر و غرور، اور رات میں کیا کیا کرتے ہیں ہر آدمی جانتا ہے، جو کرتا جانتا ہے۔ فخر و غرور اور تکبر اور کیا کہتے ہیں، کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے، لیکن صبح کے وقت بندر سور بنا دیے جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ گانے بجانے کی وجہ سے، اس کے بعد کس کی وجہ سے؟ سود کھانے کی وجہ سے، اور کس کی وجہ سے؟ ریشم پہننے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، انسان کو سور بندر بنا دیے جائیں گے۔ یہ وقت کوئی دور کی بات نہیں ہے، آج ہی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے آج بہت ایسے آپ اس میں دیکھتے ہیں، بہت نظر آئیں گے، آپ اخبار پڑھیے، کچھ بھی کریے، اس تمام باتوں کا ختم کرتے ہوئے، بات بہت ساری تھی، اس باتوں کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، اچھا بنائے، دنیا میں اچھی بات کرنے کی توفیق دے، اور مرنے کے بعد جو ہے قبر کے عذاب بچائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بلا حساب کتاب جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم۔